السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں شام کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ لطیف خلیل سے کہہ رہا تھا، جلدی کرو، وقت ضائع مت کرو، اگر ہم خلیفہ کی دوائی تیار نہ کر پائے تو مصر نہیں جا پائیں گے۔ خلیل کہتا ہے، یا اللہ، حکیم تو تم ہو، تو قانون کی کتابوں میں کیا تلاش کر رہے ہو؟ مجھے تکلیف میں کیوں ڈالا ہوا ہے؟ لطیف کہتا ہے، دیکھ رہا ہوں کہ حکیم کی بات نہ ماننے والے کی سزا کیا ہوتی ہے۔ جس کے بعد وہ وہاں پر علاج تلاش کر رہے تھے۔ لطیف کہتا ہے، ہمیں بیت کے درخت کی چھال چاہیے، 1 درہم کے برابر، اور زیفون کے دور درہم کے برابر۔ جس کے بعد وہ کوئی دوا تیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ ادھر دوسری جانب صلاح الدین شمسا کے ساتھ بلند مقام پر موجود تھے۔ صلاح الدین کہتے ہیں، اب بہتر محسوس ہو رہا ہے شمسا، دل تکلیف میں ہو تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس پر کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے، لیکن ہتھیار ڈالنا یا مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی بھی تمہیں اس بات کا پتہ نہ چل پاتا، لیکن شکر ہے کہ آج سب کچھ پتہ چل گیا ہے، اور یہ بھی کہ شمسا ہونے کی حیثیت سے اب تم کون ہو اور کس سے تعلق رکھتی ہو، یہ بڑی نعمت ہے۔ اب اپنے آنسو پونچھ ڈالو۔ شمسا کہتی ہے، مجھے ان سے ملاقات کی امید تھی۔ صلاح الدین کہتا ہے، ہجر اور وصال ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ تم ہمیشہ کے لیے ان سے جدا نہ ہو۔ شمسا کہتی ہے، میں ذرا ہاتھ منہ دھو لوں۔ جس کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے۔ اتنے میں ہی وہاں پر شیرکو پہنچتے ہیں۔ صلاح الدین پوچھتے ہیں، آپ خیر تو ہے چچا جان؟ شیرکو کہتا ہے، سلطان تمہیں یاد فرما رہے ہیں صلاح الدین، وہ چاہتے ہیں کہ تم روانہ ہونے سے پہلے ان سے ملو۔ صلاح الدین وہاں سے جانے لگتا ہے تو شیرکو پوچھتا ہے، یہ لڑکی یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ ادھر شمسا چھپ کر کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ صلاح الدین کہتا ہے، اپنی امی کی تلاش میں تھی اور میں نے کچھ مدد کی ہے۔ شیرکو کہتا ہے، میرا مطلب ہے کہ تمہارے گھر میں کیا کر رہی ہے؟ صلاح الدین کہتا ہے، ہماری مہمان ہے، آج اسے اس کی والدہ کے انتقال کا علم ہوا ہے، اس نے قاہرہ میں ہماری خوب مدد کی ہے، میں دکھ کی حالت میں اسے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ شیرکو کہتا ہے، تمہارا اس سے کیا لینا دینا ہے؟ کوئی اور نہیں دیکھ سکتا یہ معاملات؟ قاضی فاضل موجود ہیں، ان کے پاس چلی جاتی، یا تمہیں کسی اور کی ذمہ داری سونپ دینی چاہتی ہے؟ یہ لڑکی تمہارے سر پر کیوں سوار ہے؟ صلاح الدین کہتا ہے، چچا جان، یہ جگہ ایسی بات چیت کرنے کے لیے مناسب نہیں ہے، میں وضاحت پیش کر چکا ہوں، باقی تقدیر کی مرضی، اسے اپنی مطلوبہ چیز شام میں حاصل ہو گئی ہے۔ شیرکو کہتا ہے، ہاں، ہر چیز نصیب سے ہی ہوتی ہے، والدہ کی تلاش وغیرہ سب بہانہ ہے صلاح الدین، یہ لڑکی تمہارے پیچھے یہاں پر آئی ہے، تم ابھی تک سمجھ نہیں پا رہے ہو۔ صلاح الدین کہتا ہے، چچا چلیں اس بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ شیرکو کہتا ہے، نہیں، اور کسی وقت نہیں، دیکھو میں اب تک چپ رہا ہوں، لیکن اب بس، ہر چیز تقدیر کی محتاج ہے، وہ لڑکی عیسائی ہے اور راہبہ بھی ہے، اور تم اپنے بچوں کو ایک عیسائی عورت کے ہاتھوں پلتا پڑتا دیکھنے کے لیے تیار ہو؟ تم سے پوچھ رہا ہوں صلاح الدین، کیا تم تیار ہو؟ ادھر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں لطیف اور خلیل دوا تیار کر رہے تھے۔ خلیل کہتا ہے، ذرا سا شہد اور ذرا سا یہ بھی۔ جس کے بعد وہ کوئی دوا تیار کر رہے تھے۔ لطیف کہتا ہے، بس ہو گیا ہے، اب یہ تیار ہے، کچھ وقت اسے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں تاکہ مرہم تیار ہو جائے، یا اللہ شفا عطا فرما۔ بالکل یہی ہے خلیل، یہ علاج ہمیں مصر واپس لے جانا ہے۔ ادھر دوسری جانب صلاح الدین کہہ رہے تھے، شادی کا فیصلہ اتنا آسان نہیں ہے، لڑکی تنہا ہے اور مشکل حالات سے دوچار ہے، میں تو بس اپنا فرض پورا کر رہا ہوں۔ شیرکو کہتا ہے، ٹھیک ہے، اگر ایسا ہی ہے تو اسے کہہ دو کہ اب اپنے معاملات خود دیکھے۔ صلاح الدین کہتا ہے، شمسا کل میرے ساتھ مصر جا رہی ہے۔ شیرکو کہتا ہے، میری نصیحت اپنے دماغ میں بٹھا لو صلاح الدین، اگر دل کا معاملہ نہیں ہے تو لڑکی کو پیار سے رخصت کرو، ورنہ بات محل تک پہنچ جائے گی، اور اس بہانے پر مت جاؤ کہ وہ اہل کتاب ہے اور اس سے شادی حلال ہے، تم ایک امیر ہو، اور سلطان کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دیں گے۔ صلاح الدین کہتا ہے، سلطان نے مجھے اسی وجہ سے یاد فرمایا ہے۔ شیرکو کہتا ہے، یہ مجھے نہیں پتا، لیکن چلو۔ جس کے بعد صلاح الدین وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ شمسا کھڑی سب کچھ سن لیتی ہے اور کافی مایوس ہوتی ہے۔ ادھر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کاراتیگن اپنے خیمے میں موجود تھا۔ آدمی پوچھتا ہے، نام کیا ہے؟ کاراتیگن کہتا ہے، سفید شمن۔ آدمی پوچھتا ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ کاراتیگن اپنا نام بتاتا ہے۔ آدمی پوچھتا ہے، سیاہ کے ساتھ سفید کیا کر رہا ہے؟ کاراتیگن کہتا ہے، اس کی تشکیل نو کر رہا ہے، اسے ٹھنڈا کر رہا ہے۔ سفید کے ساتھ سیاہ اسے فنا کر رہا ہے، آلودہ کر رہا ہے۔ آدمی پوچھتا ہے، ماضی میں تکلیف چمکانے والی روشنی سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ زمانے کو کیوں عبور کیا؟ اپنے اندر تینکری کی پاکیزگی دیکھنے والوں، اپنے ہاتھوں سے تمہیں تشکیل دینے والوں اور اپنی دیکھ بھال کرنے والوں کو روندتے ہوئے آئے ہو۔ ہم نے ایک دوسرے کو مار نہیں ڈالا تھا، دوبارہ زندہ نہ ہونے کی قسم نہیں کھائی تھی، تو پھر یہ سارا وقت لاش کیوں اٹھائی رکھی ہے؟ ادھر دوسری جانب صلاح الدین کے والد کہہ رہے تھے، مجاہدین کی زندگی اس طرح سے کیوں ہوتی ہے امیر صلاح الدین؟ ہمیشہ 2 راستوں کے درمیان، قضا میں صدائے جہاد پر لبیک کہا، اور اب آرام کرنے سے پہلے ہی مصر کی سلامتی کے لیے کوششیں کر رہے ہو۔ صلاح الدین کہتا ہے، کامیابی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے سلطان۔ سلطان کہتے ہیں، لگتا ہے کہ اس کنویں میں تمہارا ساتھ کوئی مسئلہ پیش آیا ہے صلاح الدین،
عاجزی کا پردہ تمہارے اوپر سے اٹھ گیا ہے اور تم نے دیکھ لیا ہے کہ اس زندگی میں سب سے اہم کیا ہے۔ صلاح الدین کہتا ہے استغفر اللہ، یہ کیسی بات ہے سلطان محترم؟ سلطان کہتے ہیں محبت۔ صلاح الدین خاموش کیوں اختیار ہو گئے ہو؟ کہتے ہیں محبت کو جاننے والا اور اس کی حقیقت کا ادراک کرنے والا خاموش رہتا ہے۔ صلاح الدین کہتا ہے میرا اس پر کوئی دعویٰ نہیں ہے سلطان۔ سلطان کہتے ہیں تو مطلب تم نہیں جانتے؟ اچھا ایسی بات ہے تو پھر فتح کے راستے پر کیوں نکلے؟ محبت کو بھی نہیں جانتے، اس کا ادراک بھی نہیں ہے، تو پھر کیا چیز اس قدر جوش و جذبے سے تمہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ دوڑا رہی ہے؟ شاید پوچھنے کے لیے ہمیں آغاز کی طرف لوٹنا ہوگا، مثلاً قدس کو۔ اس ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر ہو جاتا ہے۔ ایپیسوڈ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اب ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔